اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پروگرام ہیرے جیسے لوگ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان صدیقی حاضر ہے۔ اصل میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بہت نیچے گر گئے ہیں، زمانہ بڑا بدل گیا ہے، بڑا ہمیں اس کا شکوہ رہتا ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ پورا معاشرہ خراب ہو گیا۔ امر واقع یہ ہے کہ معاشرے کی غالب اکثریت خیر کے معاملات سے جڑی رہتی ہے، مگر ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ہم صرف ان لوگوں کو جانچتے ہیں، ان لوگوں کی بنیاد پر اپنے پورے سماج کے تاریخی پس منظر سے لے کر حالات حاضرہ تک جائزہ لیتے ہیں، جن کی تعداد بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ہوتی ہے۔ وہ مختلف شعبہ زندگی میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں، جن کی خبریں ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی اور پورا سماج بالکل ڈھہ گیا ہے اور حالات بہت بدتر ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے عوام کی غالب اکثریت بہت اچھے بھلے لوگوں پر مشتمل ہے، جو انسانیت کا درد بھی رکھتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، جو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ وہ تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جب ایک ایسے معاشرے میں جہاں کی غالب اکثریت کی کوئی آواز نہ سنی جائے، ان کو پہچانا نہ جائے، ان کے درد و علم، رنج و علم پر، ان کی تنگ دستی پر، ان کی غربت پر، ان کے پریشانی پر نہ کوئی سماج کے بڑے لوگ حصہ ڈالیں، نہ حکومت ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، تو اس فضا میں اگر کوئی کردار اپنی ہمت، استقامت، یقین اور یقین کامل کی بنیاد پر اٹھ کھڑا ہو تو بڑے بڑے نظام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں جانے کیوں ایک طویل کافی عرصوں سے ایک کردار مجھے ہانٹ کرتا رہتا ہے، اور وہ کردار ہے مائی جندو کا۔ مائی جندو ٹنڈو بھاول میں، جو سندھ کا ایک بہت چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ضعیف خاتون، چٹ ان پڑھ، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں، ایک غریب عورت، پریشانیوں میں مبتلا عورت۔ اس مائی جندو نے پورے پاکستان کو اپنی ہمت و استقامت سے، پورے پاکستان کے عوام کو، اور میرا یقین ہے کہ دنیا کے بہت ممالک میں جہاں جہاں ان کے بارے میں خبریں شائع ہوتی رہیں، انہیں چونکا دیا ہوگا کہ کس طرح ایک بہت کمزور، بہت دور دراز علاقے میں رہنے والی خاتون کسی ایک معاملے میں جب اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کی آواز نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں مائی جندو کا۔ یہ 5 جولائی 1992 کی بات ہے کہ 9 آدمیوں کو، ان کے گاؤں کے 9 آدمیوں کو، جن میں ان کا ایک بیٹا اور ایک داماد بھی شامل تھا، انہیں ایک فوجی افسر میجر ارشد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پکڑ کر لے گئے۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ انہیں لے کر پہنچے جام شورے کے پل کے قریب، کوٹری کے نزدیک، اور ان 9 آدمیوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ ازاں بعد یہ خبر دی گئی کہ یہ را کے ایجنٹ تھے، یہ ہندوستانی ایجنٹ تھے، ان دہشت گردوں کو ہم نے گرفتار کر کے مقابلے میں ہلاک کر دی۔ 9 افراد کی لاشیں جب ٹنڈو بھاول پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ اس زمانے میں موبائل اتنے عام نہیں تھے، تصویریں نہیں بنا سکتے تھے، ایک سرکاری ٹی وی تھا تو ظاہر خبر نہیں جا سکتی تھی۔ 9 لاشیں جب اس دیہات میں پہنچی تو وہاں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ آہو بکا، پریشان حال، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، وہ سب ان کے جنازے وہاں بھیج دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ مائی جندو کے بیٹے اور داماد کے دفنانے کا وقت آیا تو ساری گاؤں کی عورتوں اور مردوں نے اسے کوشش کی کہ رلائیں، تاکہ اس کے اندر کا جو غم ہے وہ باہر اس کی آنکھوں کے ذریعے امڑ آئے۔
مگر مائی جندوں نے اپنے بچوں کو تدفین کے وقت سامنے قبرستان میں مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس دوپٹے کو کمر میں کسا اور کہا کہ مائی جندوں کی آنکھوں میں آنسو اس وقت آئیں گے جب میں اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو پھانسی پر لٹکتا نہ دیکھ سکوں۔ بڑے عجیب و غریب قسم کا مکالمہ تھا جو ظاہر کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری طرف اخبارات نے بہت خبریں چھاپی کہ جناب یہ بہت بڑا کام کر دیا، ایک فوجی اہلکار نے، میجر ارشد نے، ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ چند دنوں کے بعد جب سندھ کے مقامی اخبارات نے ان تمام صورتحال کا جائزہ لیا، اس مقام پر جا کر پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ بیان درست نہیں ہے اور یہ معصوم دیہاتی تھے جن کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے میجر ارشد کے ایک دوست کافی دنوں سے کوششیں کر رہے تھے، اور میجر ارشد نے اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے 9 بندوں کو اٹھایا اور انہیں بہت ہی ظالمانہ انداز میں قتل کر دیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو نواز شریف کا زمانہ تھا، تو لوگوں نے اس سے بہت ہی بہتر انداز سے لیا، چونکہ جو اخبار میں چھپی خبر اسی پر اعتبار کیا کہ چلو دہشت گردوں سے ہمیں نجات مل گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز کو بھی ظاہر یہی رپورٹ ملی تھی کہ دہشت گرد مارے گئے، تو انہوں نے بڑی شاباشی دی ان تمام ٹیم ارکان کی جو میجر ارشد کے ساتھ شہید تھے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ بعد میں صحافیوں نے اس کا کھوج لگا کر پتہ چلا کہ جناب اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی، یہ سب کچھ جو ہے وہ میجر ارشد اپنے ایک دوست کی مدد کر کے ان غریب ہاریوں کی زمینوں پر قبضہ کرانا چاہتا تھا۔ اب آپ سوچئے اس فضا میں ٹنڈو بھاول ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک ضعیف دبلی پتلی خاتون جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جس کی پشت پر کوئی قوت نہیں ہے، لیکن اس نے انصاف کے حصول کے لیے کمر کسی اور اس نے احتجاج کی تحریک شروع کی، اور دیکھتے دیکھتے یہ بات لوگوں کے علم میں آنے لگی کہ جس خبر پر ہم خوشیاں منا رہے تھے کہ 9 دہشت گرد مارے گئے اور انعام و اکرام سے نواز رہے تھے ایک فوجی افسر کو، وہ دراصل یہ قصہ نہیں، اصل قصہ یہ تھا کہ وہ اپنے ایک دوست کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس پر ایسی صورتحال آئی، حالات ایسے بگڑے، اس کی خبریں مقامی اخبارات میں چھپنے لگی، چونکہ اتنی پابندیاں نہیں تھیں جتنی آج کل ہیں۔ بہرحال خبریں چھاپتے تھے اور وہ حکومت کے خلاف خبریں نہیں تھیں۔ تحقیق کر کے سندھی اخبارات نے بڑی اس پہ محنت کی تھی۔ اس واقعے کے بعد مقامی صحافیوں نے چھان بین شروع کی۔ اس میں بہت سارے صحافیوں کی بڑی خدمات ہیں جن کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے زیادہ محنت اور تحقیق جو کی وہ سندھ آبزرور اور خادم وطن کے ایڈیٹر ناز سہتوں نے کی، اور انہوں نے میجر ارشد جمال سے مقتولین کی زمین پر قبضہ کرانے کا جو منصوبہ تھا اس کی چھان بین کر کے اس کو اپنے اخبارات میں جگہ دی، اور دیگر صحافیوں نے بھی اس سلسلے میں اس واقعے کی چھان بین کر کے اس کو اتنا اٹھایا کہ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف اور آرمی چیف کو سنجیدگی سے اس پر سوچنا پڑا۔ اس محنت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے آرمی چیف جنرل آصف نواز کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، آپ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کریں اور جو طریقہ کار ہے فوج میں ان کے خلاف کورٹ مارشل کریں۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ ایک ضعیف خاتون، نحیف، لاغر، کمزور، جس کے بچے قتل کر دیے گئے ہوں، جس کی آگے پیچھے کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، جس کی پشت پر کوئی بہت بڑی قوت نہ ہو، ایک چھوٹے سے قصبے رہنے والی، وہ خاتون نے باہر نکل کر نظام کو جھنجھوڑ دیا۔ نواز شریف اور آرمی چیف نے اس نزاکت کو محسوس کیا، ان کے خلاف مقدمہ چلا، اور 1996 میں یعنی 24 جولائی 1992 میں 4 سال مقدمہ چلا۔ مقدمے کے بعد بالآخر 1996 میں
کورٹ مارشل نے کے تحت عدالت نے فوجی عدالت نے میجر ارشد کو سزائے موت اور ان کے 9 ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دی۔ یہ ایسی خبر تھی کہ جس نے مائی جندو کے اس تڑپتے ہوئے جذبات کو بہت خوشیوں میں بدل دیا کہ وہ بالآخر بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن فی الوقت تو ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اپیل دائر کی، جو طریقہ ہے آرمی چیف کو۔ آرمی چیف نے معافی کی درخواست 29 نومبر 1993 میں مسترد کر دی۔ اس کے بعد پھر 13 جولائی 1995 میں صدر پاکستان سے اپیل کی انہوں نے۔ صدر پاکستان نے بھی اس اپیل کو مسترد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات طے پا گئی کہ مائی جندو نے جس عزم و استقلال کے ساتھ اپنی تحریک شروع کی تھی، اس تحریک میں وہ کامیاب ہو گئی، اور وہ اپنے بچوں کو اور گاؤں کے 9 بھائیوں اور بیٹوں کو جو نے بے گناہ قتل کر دیا گیا تھا، ان کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ارشد جمیل کے بھائی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ یہ قانونی طریقہ ہے، رائج طریقہ ہے، سزا کی معطلی کے لیے۔ اس وقت کے جج، اسلام آباد کے جو جج تھے، جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب، انہوں نے اسٹے آرڈر دی۔ یہ اسٹے آرڈر برق بن کر، بلکہ تیر بن کر مائی جندو کے کلیجے میں گویا دھنس گیا۔ مائی جندو جو مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ پھر اٹھی، بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ اٹھی۔ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر 11 ستمبر 1996 میں حیدرآباد پریس کلب کے باہر پہنچی۔ مقامی صحافی اور دیگر لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کے اس فیصلے کے خلاف ایک بار پھر احتجاجی نعرہ بلند کیا۔ بات یہاں تک ہوتی تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن کیریکٹر دیکھیے اس عظیم خاتون کا کہ اس حیدرآباد پریس کلب کے سامنے ان کی 2 بیٹیوں نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی۔ وہ دونوں جل گئیں۔ حیدرآباد میں کوئی برن ہسپتال نہیں تھا، انہیں کراچی پہنچایا گیا۔ کراچی پہنچے، دونوں بچیاں کراچی پہنچی تو وہ جاں بحق ہو گئی۔ اب اس طرح سوچئے کہ ایک ضعیف خاتون پہلے ہی 3 بچوں کا نقصان اٹھا چکی تھی، اب دونوں بیٹیوں نے بھی اپنی جان گنوا دی۔ اس پر پھر ایک اثر نو اخبارات میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ پورے ملک میں بڑا اس کو ہنگامی حالات کو محسوس کیا گیا کہ بھئی لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد پھر یوں ہوا، اس احتجاج کے نتیجے میں 18 اکتوبر 1996 کو سینٹرل جیل حیدرآباد میں مائی جندو کے سامنے میجر ارشد جمیل کو پھانسی کے پھندے میں لٹکایا گیا۔ مائی جندو نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے قاتل میجر ارشد جمیل کی بے جان بدن کو پھانسی کی تختے پر جھولتے دیکھا، تب مائی جندو کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، اور مائی جندو نے کہا کہ میں نے 4 برس پہلے یہ عہد کیا تھا کہ یہ آنکھیں تب روئیں گی جب میں اپنے بچوں کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا دیکھوں گی۔ ایک ایسا کردار آپ ذرا تصور کریں، ایک ایسے معاشرے میں بالکل سناٹا جب ہو، جب بہت ہی چاروں طرف کوئی امکانات ہی نہ ہو، تو یہ زندہ، یہ ہیرے جیسے لوگوں میں شمار ہوتا ہے مائی جندو کا، جس نے عام آدمی کو یہ سبق دیا کہ اگر ارادہ مصمم ہو، آپ کی نیت سچی ہو، سو ایک کمزور، غریب، بے آسرا، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، وہ بھی اگر منزل کا تعین کر کے رخت سفر باندھ لے اور مضبوط ارادوں کے ساتھ آگے بڑھے،
تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ہم مائی جندو جیسے کردار کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ دعا بھی کریں کہ ہمارے اس بیمار معاشرے میں، ہمارے اس مشکل معاشرے میں، ہمارے اس خوف زدہ معاشرے میں کوئی مائی جندو اٹھے اور وہ نعرہ حق بلند کرے، اپنے حق کے حصول کی خاطر اپنی تمام توانائیاں صرف کر کے اپنے مقصد کو پالے۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ زندہ رہیں جیسے مائی جندو تھی۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔